جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائیں یا امام۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہور کیمرے کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز دے رہے ہیں۔ آپ کی شکر گزار ہیں، آپ ہمارے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے لیکن ہم غافل ہیں۔ ناظرین، ہم غفلت میں شدت سے ہیں۔ آج پھر وہ امام زمانہ عجل اللہ فرج کے ظہور کا وہ دن جو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، ہم تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 12 امام پنجتن علیہ السلام کو ہم مبارکباد قائم ٹی وی چینل کی طرف سے، کل مومنین مومنات کی طرف سے، اپنی طرف سے بھرپور طریقے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ کائنات کی وہ عظیم ہستی جس کا خدا کو بھی انتظار ہے، جس کا منتظر خدا بھی ہے اور جس کے منتظر ائمہ طاہرین علیہ السلام اور بی بی سیدہ سلام علیہ ہیں۔ آج وہ دن ہمارے لیے بے پناہ خوشیوں کا دن ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں بھرپور طریقے سے اور عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام عجل اللہ فرج کے لیے اپنے آپ کو امام کے لیے وقف کریں اور اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آئیں اور اس میں ہم بہت تیزی دکھائیں۔ ہماری غفلت ایسا نہ ہو، ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کر دے، اللہ نہ کرے، جو غافلین ہیں اور جنہوں نے امام وقت کے سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی امام کو پہچانا نہیں، ان کی معرفت حاصل نہیں کی، بزم میں آتے تھے اور خوش ہو کے چلے جاتے تھے مگر عمل نہیں کیا اور عین وقت پر امام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ عجل اللہ فرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج کی معرفت واجب ہے اور انکار کفر ہے۔ ناظرین، ہم ایک بار قائم ٹی وی چینل کی طرف سے، کل مومنین مومنات کی طرف سے، آپ کی طرف سے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرج، سلطان عصر، عالم بشریت، بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ فرج منتقم کربلا ہیں۔ آج ہم وقت کے امام حجت کو اس شہادت کی پرسہ دیتے ہیں۔ آج بھی یزیدیت کے خونخوار پنجے حق پرست حسینیوں کے گلے گھونٹ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اور آج ہم محو تماشا ہیں۔ مولا امام زمانہ عجل اللہ فرج ان شہدائے حسینیت کا انتقام لیں گے، وقت بہت قریب ہے۔ مگر ہماری غفلت امام کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، ہمارے گناہ کانٹوں کی شکل میں امام کے راستے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آج ہم خوشیوں سے امام کے قصیدے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بہت دلی خوشی مناتے ہیں ہم کہ ہمارا وقت کا امام اس دنیا میں جو ہے وہ تمام دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے اور بھر دے گا، اور تمام دنیا جو ہے ظلم سے نجات حاصل کرے گی، اور خدا منتظر اور جناب سیدہ سلام علیہ اور
انتظار میں، اور مولا حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے امام زمانہ نے آ کر انتقام لینا ہے۔ ہم ہر سال عاشورہ بھی مناتے ہیں، ہم ہر سال امام کی ولادت بھی مناتے ہیں، ہم غموں میں روتے بھی ہیں اور خوشی میں امام کی خوشیاں مناتے ہیں، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ ہم نے بس اتنا ہی سوچا ہوا ہے کہ ہم صرف پیدا ہوئے ہیں رونے کے لیے اور خوشیاں منانے کے لیے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم خود کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف میٹھا مل جائے، ہم کڑوا چکھیں بھی نہیں۔ ہم اس راستے میں آنے کو تیار یوں نہیں ہیں کہ اس راستے میں جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں، خوش ہو کے چلے جاتے ہیں، ہم کانٹے نہ اٹھائیں۔ اگر ہم ان کانٹوں کو صاف نہیں کریں گے تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم امام تک پہنچیں گے یا امام ہم تک پہنچ جائیں گے؟ ہم امام زمانہ اجل فرج کے قدموں کو زخمی کرنے کے لیے جو ہم نے کانٹے بچھائے، خدارا ہوش میں آئے اور ان گناہوں کو اپنے اندر سے، اپنے تمام روح سے، آنکھوں سے کیوں ہم آج خوشیاں مناتے ہیں؟ اگر ہم خوشیاں منانے کے حقدار ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم امام کی رضا حاصل کریں، اور رضا حاصل کرنے کے لیے خدا اور مولا کی کسی بڑے سے بڑا مومن ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، یا موچی ہو یا قصائی ہو، چھوٹا سا چھوٹا جو ہے وہ جس کو دنیا والے چھوٹا کہتے ہیں، وہ بہت عظیم ہے، وہ خدا اور مولا کے قریب ہے۔ مولا ایسے لوگوں کے پاس، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں امام نے کس کے ساتھ وقت گزارا؟ غریبوں کے ساتھ گزارا، اور ہم غریبوں کے ساتھ اتنا ہی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ اپنے گھر کی ہر بری چیز اپنے نوکروں کو دیتے ہیں، ہر خراب چیز ہم اپنے اترے ہوئے کپڑے دیتے ہیں، ہم ہر وہ چیز دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہم راہ خدا میں دے رہے ہیں۔ اس مومن کو جو ہم دے کے اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو وہ امام تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ مومنوں میں خوشیاں بانٹیے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کسی مومن کو تکلیف دینا اللہ اور مولا کو تکلیف دینا ہے۔ اس راہ میں امام سے قریب آنا ہے تو امام کے بتائے ہوئے راستوں پہ تو چلیں گے ہم، جبھی تو پہنچیں گے امام تک، ورنہ ہم جو غافل ہیں، ہمیں جو غفلت میں رکھا گیا ہے کہ ہم آنسو بہا لیں ہمیں جنت مل جائے گی، یقیناً جنت ملے گی آنسو کے ایک قطرے سے، مگر دوسری طرف ہم نے کیوں نہیں سنا، کیوں نہیں ہمیں یہ بتایا جاتا ممبروں سے کہ ہر عالم یا علماء اس بات پہ نہیں بتاتے، بہت کم علماء ہیں جو اس بات پہ مومنین کی توجہ دلاتے ہیں کہ عالم برزخ آپ نے گزارنا ہے، عالم برزخ میں آپ نے یہ تکلیفیں اٹھانی ہے اپنے اعمال کی، یہ اٹھا کر آپ اس طرف جائیں گے جہاں آپ کو دوزخ سے بچایا جائے گا، مگر تکلیفیں تو آپ نے ساری اٹھانی ہے۔ تو پھر یہ غفلت کیوں یہ غفلت ہے؟ کیوں ہم، اور پھر ہم اپنے ممبروں کو خود ہی ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم کن ایسے لوگوں کو ممبر دے رہے ہیں جو کہ آج میں نے ایک ویڈیو پوسٹ دیکھی جس میں ایک شخص کو مولانا کہہ کر دکھایا جا رہا ہے کہ وہ فرش عزا پہ جوتے لے کر بیٹھے ہوئے۔ خدا کا خوف کریں، اس فرش عزا پہ آئمہ تحرین انبیاء، فرشتے، ملائکہ آتے ہیں، آپ کی کیسی ہمت ہے کہ ایسے انسان کو آپ ممبر دے دیں؟ کیا آپ ایسا عمل کرتے ہیں جو آپ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ کے اندر سے ممبر کی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے؟ یہ ممبر عالموں کے لیے ہے، یہ ممبر اس پہ ہم جاہلوں کو لا کر خود بٹھا رہے ہیں، ہم مجرم ہیں۔ جیسا ہم دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے جو کر رہے ہیں، اس کے مجرم ہم ہیں۔
آج ہمیں اپنی غفلتوں کی طرف نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم نے پورا سال امام کے لیے کیا کام کیا، تب ہم حقدار ہیں اس بات کے۔ اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے امام کے لیے راضی ہو جائیں کہ ہم اللہ مولا کو راضی کریں، اللہ مولا کو راضی کرنے کے لیے اس کے مومنوں سے، اس کے ہر انسانیت کے ناطے سے ہر انسان کے ساتھ بلند کردار ادا کریں، مومنین کو خوشیاں دیں، ہر انسان کی طرف کسی کی جو ہے تکلیف نہ دیں، کسی کو بھی نہ دیں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نہ دیں، جانوروں کا بھی اسے، اور جانوروں کو بھی اگر غذا دیں تو اچھا، جانوروں کو بھی آپ اچھے برتن میں دیں، حقارت سے حقیر کر کے کسی جانور کو بھی نہ آپ دیں، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ ہم اپنے عمل کو بلندی کی طرف لے جائیں۔ اگر ہماری نیتیں اعلیٰ ہوں گی تو اللہ نیتوں پہ اعلیٰ اجر دیتا ہے، اور اتنا اجر دیتا ہے وہ ہر مومن کو نہ جانے کیا کیا گفٹ دیتا ہے، ہم کیا جانیں، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، وقت کا امام بھی۔ تو انشاءاللہ اس پہ پھر گفتگو ہوگی، ٹائم کم ہے مومنین مومنات، مگر ہمیں اپنے اندر سے غفلتوں کو دور کرنا ہے۔ ظہور کی چاروں طرف سے خوشبوئیں ہیں، مگر ہم محسوس کرنے سے قاصر ہیں، دنیا کے نشے میں چور ہیں۔ آئے ہم اس دن کے حوالے سے جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ آئیے ناظرین، آج ہم مولانا اسد بخاری سے امام زمانہ جل اللہ فرج کی ولادت باسعادت کے موقع پر تاثرات سنتے ہیں۔ وہ جو حجاب حق میں موجود ہے، بلغ العلا بکمالہ ہی، یہ جو دو جہاں میں نور ہے، کشف الدجا بجمالہ ہی، جو لسان کبریا کا کلام ہے، حسنت جمیع خصالہ ہی، وہ جو آنے والا ہے، آ رہا، صلو علیہ وآلہ۔ سامعین، جب امام زمان علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو احمد بن اسحاق قمی، جن کو خواص قائم آل محمد کے پاک بابا میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے خواص میں شمار کیا جاتا ہے، جناب احمد بن اسحاق قمی، ان کے حوالے سے بڑی ایک مضبوط اور اہم روایت ہماری جملہ کتب غیبت میں موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کی طرف بھی ہمارے مومنین کی ریت امام زمان علیہ السلام کی توجہ مبذول ہو جائے کہ احمد بن اسحاق قمی کے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک خط لکھا، ایک گرامی نامہ تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے لال کے دنیا میں تشریف لانے کی مبارکباد، اور ساتھ حکم فرمایا کہ عقیقے کے دمبے خرید کر مومنین میں تقسیم کر دو۔ سرکار فرما رہے ہیں اگر مومنین صاحب استطاعت ہیں وہ سنت جناب احمد بن اسحاق پہ عمل کرتے ہوئے وہ بھی اسی طرح اس موقع پر عقیقے امام زمان علیہ السلام کی طرف سے عقیقے کے دمبے تقسیم کر دیں تاکہ مومنین جو غریب ان تک گوشت بھی پہنچ جائے، وہ یاد بھی تازہ ہو جائے۔ تو سرکار فرماتے ہیں تقسیم کر دو، اور وقت بھی تحریر فرما دیا کہ اس وقت اس لمحے میرا لال دنیا میں آیا تھا، وقت بھی تحریر فرما دیا۔ احمد بن اسحاق قمی کے محلے میں ایک ماہر ذائچہ خواں، یعنی ایک نجومی، ایک یہودی تھا، وہ اس کو بلایا۔ احمد بن اسحاق قمی نے وہی وقت، وہی تاریخ، وہی لمحہ اس کو لکھ کے دیا اور کہا ذائچہ بنا کے ذرا بتاؤ ہمارا آنے والا شہنشاہ کیسا ہے۔ کافی دیر نجومی یہودی سوچ و بچار لگ کرتا رہا، حساب کرتا رہا۔ احمد بن اسحاق قمی نے کہا کیا ہو گیا، حساب کتاب تیرے سے نہیں ہو رہا؟ کہتا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، تم میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس وقت کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا اگر اس دن بچہ پیدا ہو جائے، احمد بن اسحاق قمی کہتا اگر اس دن بچہ کو پیدا ہو جائے تو وہ کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے تم کہہ سکتے ہو اس دن، اس لمحے، اس ساتھ، اس گھڑی میں کوئی نہیں آ سکتا، اگر کوئی آ جائے وہ کیسا ہوگا؟ کہنے لگا پھر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر پہلے تو بچہ کوئی آ نہیں سکتا، اگر کوئی بچہ آ جائے، کیونکہ یہ سرطان کا 25واں درجہ ہے، آنے والا یا نبی ہوگا یا نبی کا وصی ہوگا، دوسرا یہ جو بھی آنے والا ہوگا وہ پوری کائنات کا غرب سے شرق تک مالک ہوگا، پوری کائنات اس کے تصرف میں ہوگی، تیسرا یہ وہ کوہ بے بیاں، دریا، پہاڑوں، ویرانوں کا بلکہ کائنات پر بادشاہی کرے گا۔ چوتھی بات، آنے والا، کیا کمال یہودی نجومی نے بات کی، آنے والا ایک دین حق کو متعارف کرائے گا۔ یہاں ایک بات بڑی ضروری سمجھتا ہوں، یاد رکھیے گا امام زمان علیہ السلام کوئی نیا دین لے کے نہیں آئیں گے،
کوئی نئی بات لے کے نہیں آئیں گے. اپنے نانے کا دین جو کہ اس وقت ہمارے اپنی سوچوں، عادتوں، ہماری طبیعتوں کے مطابق ہم اس کو ڈھال چکے ہیں. صرف وہی بات ہے، وہی سرکار لے کے آئیں گے. کوئی اس بات سے یہ سوچے کہ جی سرکار نیا دین، نہیں، دین حق وہی دین. لِيُظْهِرَ عَلَىٰ دِينِ كُلِّهِ، یہ آیت بھی ہے، اب اس وقت نہیں اس پہ تفصیلی بات کروں. سب کو آگے کہتا ہے نجومی، کہتا ہے سب کو اس کے دین حق پر، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر متفق ہونا پڑے گا، اور کوئی بے دین روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا. بہت شکریہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس خوشی کے موقع پر اتنے خوبصورت الفاظ میں ہدیہ نذرانہ پیش کیا. آئیے ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے. اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان. ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. میں فریدہ پیٹھا والا انڈیا سے بول رہی ہوں. جی ہاں، آپ نے جو سوال کیا کہ میں کیا تیاری کر رہی ہوں، تو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں بہت زیادہ تیاری کر رہی ہوں. اور سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ میں گناہوں سے بچ رہی ہوں، کیونکہ امام کے آنے کی تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں. اور دوسری تیاری یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو اور ہم کو یقین ہو امام پر، کہ اگر میں ایسا سوچتی ہوں کہ اگر آ کر مجھے امام کہیں گے کہ بھئی آپ کا گھر دے دو، یہ ابھی آپ کا نہیں ہے، تو میں اسی وقت خالی کر کے باہر چلی جاؤں گی. اگر امام کہیں گے کہ بھئی یہ آپ کی پراپرٹی آپ کی نہیں ہے، یہ تو کسی دوسرے کی پراپرٹی ہے، میں اسی وقت اپنی ساری پراپرٹی کو نچھاور کر دوں گی. بس میرے امام آ جائیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ مال، نہ دولت، نہ زر، نہ جائیداد، کچھ بھی نہیں چاہیے. مجھے صرف میرے امام کی دیدار چاہیے، میرے امام سے ملاقات چاہیے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم کو مرنے سے پہلے ہی آخرت سے کے عذابوں سے بچا لیں گے ہم کو. تو میں چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی میں اگر امام آ جائے تو ہم سے زیادہ خوش قسمت کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے ہم دن اور رات پانچوں نمازوں میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. یقیناً ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. فقط الجل کہہ دینے سے، لبیک یا امام کہہ دینے سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا. ہمارے وقت کے امام 1400 سال سے پردہ غیبت میں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کر کے دکھایا جائے، وگرنہ ہم بھی ان کوفیوں کی طرح ہو جائیں گے جیسے امام موسی کاظم علیہ السلام 1-2 سال نہیں 14 سال پردہ غیبت میں رہے. کیسے؟ زندان میں. ہارون رشید نے زندان سلاسل میں مولا کو رکھا اور ان 14 سالوں میں 14 عاشورے پڑے. 14 عاشوروں میں تمام عزادار حسین، تمام مولا کے جانثار سب کربلا جاتے تھے، عاشورہ مناتے تھے، مجلسیں کرتے تھے، گریا کرتے تھے، حسین حسین کرتے تھے، علی علی کرتے تھے. اور وقت کا وہ امام، علی کا وہ لال زندان میں منتظر تھا کہ کوئی ہو جو میرے لیے بھی لبیک کہے، جو میرے لیے بھی آواز حق بلند کرے. ہاں، آواز حق بلند ہوئی کب؟ کہ جب میرے مولا کا جنازہ پل بغداد پر رکھا گیا، اس وقت یہ پکارا گیا رافضیوں کا امام ختم ہو گیا، تو لوگ آئے. ہاں، سیاہ لباس پہن کر لوگ آئے. کیا ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں؟ وقت کا امام آج بھی غیبت زندان میں ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے، وہ منتظر ہے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بتائیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے، مولا کے چاہنے والے، زہرا کے لال کے منتظر ہیں. آج ہمارا عمل کیا ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ فقط زبان سے مولا مولا کر دینا؟ میری دعا ہے پالنے والے ہمارے دلوں میں ایسی محبت جاگزی کر دے جیسی محبت کرنے کا حق ہے،
جیسے عید غدیر کے اعلان پر رسول خدا نے کہا تھا میں تمہارے نفوس پر حاکم، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی آل سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ میری اور علی کی ولایت کو محبت دو، جگہ دو، اگر وقت پڑے تو جان دے دو، اولاد دے دو، مال دے دو۔ کاش کہ آج ہم آپ نے اپنے وقت کے علی کے لیے ویسے جان دیں، ویسے مال دیں جیسا حق غدیر ہے، جیسا حق ولایت ہے، جیسا حق امام ہے۔ پروردگار عالم ہماری زندگیوں میں ہمارے وقت کے امام کو داخل کر دے۔ ہمارے گھر کے تمام کام کاج چل رہے ہیں، امور زندگی چل رہے ہیں، مرد کام پر جا رہے ہیں، بچے اپنے کام کر رہے ہیں، کہیں پر ہماری زندگیوں میں وہ نہیں ہے جو ہمیں یاد کرتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر چشم زدن کے لیے ہم آپ کے چہرے پر سے نظر ہٹا لیں تو آپ کی خاک تک باقی نہ رہے۔ ہم شکر گزار ہیں مولا، ہم اتنے بے وفا اور آپ اتنے با وفا۔ آپ کریم حسین کے لال ہیں، آپ علی ابن ابی طالب کے لال ہیں، فاطمۃ الزہرا کے لال ہیں۔ مولا آپ حق وفاداری ادا کر رہے ہیں، ہم وفادار نہیں ہیں۔ میں کہوں گی مولا رخ سے پردہ ہٹائیے، مولا رخ سے پردہ ہٹائیے، مولا اپنا جلوہ دکھائیے، مولا بہتے پانی پہ آ کے بحر نماز، بہتے پانی پہ آ کے بحر نماز، پھر مصلی بچھائیے مولا۔ خضر و عیسیٰ بھی جس میں ہو موجود، خضر و عیسیٰ بھی جس میں ہو موجود، وہ جماعت پڑھائیے مولا۔ انتقام حسین کی خاطر، انتقام حسین کی خاطر لے کے تلوار آئیے مولا، رخ سے پردہ ہٹائیے مولا۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، ظہور کے لیے ہم تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ تیاری میرا خیال ہے کہ میں اس چیز کو نہیں سمجھتی کہ جی ہم تیار نہیں ہیں اور مولا اس لیے نہیں آ رہے۔ وقت کے امام ہیں، دلوں کے حال کو جانتے ہیں، تڑپ بھی جانتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ مولا نہیں آنا چاہتے، مگر کوئی نہ کوئی مصلحت خداوند ہے کہ جس کی وجہ سے مولا کا ظہور نہیں ہو رہا، مگر مولا کا ظہور بہت قریب ہے۔ جو علامات ہیں وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، اور مولا انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم مولا کا ظہور دیکھیں۔ اور تیاریاں جہاں تک ہیں، تیاریوں میں سب سے بڑی تیاری تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں جو ہماری نماز وقت پہ ہمیں کرنی چاہیے، اول وقت میں اپنی نمازیں پڑھیں، ہم اپنے روزے رکھیں، ہم نیک عمل کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر یہ عمل ہم کرتے رہیں اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور یہ عمل کرتے رہیں گے، اگر ہر ایک کا دل اس طرح نیکی کی طرف گامزن ہو جائے گا اور وہ ہر ایک اس طریقے سے جب دل صاف ہو جائیں گے لوگوں کے، تو مولا انشاءاللہ بہت جلد ظہور کر لیں گے۔ کیونکہ ابھی بھی ہر امام کے دور میں بہت سے مولا کے امام کے چاہنے والے بھی تھے اور دشمنان امام بھی تھے، وہی حال اب بھی ہے۔ ابھی بھی مولا کے چاہنے والے مولا کا انتظار کر رہے ہیں اور مولا سے بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ تو مولا آئیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں مولا کا پرچم لہرائے گا اور ہر ایک کے دل صاف ہوں گے، اور ایک خوبصورت دنیا، اس خوبصورت دنیا کو دیکھنے کا ہر ایک کی آنکھوں میں خواب ہے، اور وہ خواب میری آنکھ میں بھی ہے، اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مولا آئیں اور ہر ایک کا چہرہ پر نور ہو، دل پر نور ہو، اور اس خلوص دل اور پیار محبت سے ہم سارے اس دنیا میں رہیں۔ یہ دہشت گردی، یہ خون خرابہ، یہ ایک دوسرے کی دشمنیاں سب ختم ہو جائے۔ یا اب مل کے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا مولا، یا اللہ جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور کریں تاکہ ہم اپنے وقت کے امام سے گفتگو کر سکیں، ان کا پر نور چہرہ دیکھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ یاد رکھو دنیا اور آخرت دو ناسازگار دشمن ہیں، دو مختلف راستے ہیں، لہٰذا جو دنیا سے محبت اور تعلق رکھتا ہے وہ آخرت کا دشمن ہو جاتا ہے۔ کتنا امام کا قول کتنا خوبصورت ہے، بے شک کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے تو ہیں پھول چننے، مگر ہم چن کانٹے رہے ہیں۔ ہم دنیا میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم اپنے لیے اپنے
फैमिली के लिए रोज़गार, अपनी जॉब, आला मकाम, आला ओहदे, आराम आराइश को चुन रहे हैं, आखिरत का होश नहीं। मौत हमारे हाथों में है, हम मौत की परवाह ही नहीं करते कि अभी हम चंद सेकंड नहीं लगे मर जाएं और जाके हम कब्र में सो जाएं। कब्र में कितना आराम से कहते हैं जी हम कब्र में जाकर सो जाएंगे। सोता वो है जो आला तरीन मकामात पर होता है, मोमिन होता है। और हम जैसे गुनाहगार तो कब्र में जाके आलम बरज़ख में जो हमने दुनिया में कांटे चुने हैं उसकी सज़ा तो हमने खानी है। हम अपनी गफलत में फूलों को छोड़ के कांटे चुन रहे हैं। वक्त करीब है, हाथ में हमारे मौत है। हमें फूल चुन लेने चाहिए जो हमारी आखिरत में, हमारी कब्र में हमारे साथ काम आएंगे। वो सब हमारे अमाल हैं और अमाल करने में हम ज़ीरो होते हैं। हम हर एक की अपने ज़बान से, अपने तन से, अपने हाथों से जहाँ जुल्म कर सकते हैं जुल्म कर जाते हैं। एहसास भी नहीं करते कि हमने क्या गुनाह कर लिया, किसका दिल तोड़ दिया, किसके साथ क्या कर दिया, किसको कितना हकीर जान लिया। अपने गरूर व तकब्बुर में हम दूसरे को अपने वो दिखाते हैं कि हम इतने रईस हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। और जो आला तरीन मोमिन होता है वो अपने पैसे को मोमिनों पे खर्च करता है, अपनी दौलत को मोमिनों पे खर्च करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर दौलत दी है तो उसका मकसद ये नहीं है कि ये ऐश व इशरत हमारी है, नहीं। अल्लाह एक एक पैसे का हिसाब लेगा और पूछेगा क्या तुमने हक अदा किया, क्या तुम्हारे होते मेरा कोई भूखा तो नहीं सोया। अब आपको अपने आस पास हर जगह इतना होश में रहना है कि हम अगर अभी मर गए और कोई गाफिल हम किसी से गफलत कर दी तो खुदा को क्या जवाब देंगे। खुदा का तो हमारे पास खौफ ही नहीं है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि सुबह उठते ही सबसे पहले घर में कुरान लगाइए। कुरान जब हम सुनते हैं तो खुदा कितना खूबसूरती से ऐसा लगता है हमसे कलाम कर रहा है, और किस खूबसूरती से वो हमें कितने प्यार से अपनी नेमतों का इजहार करता है। और किस तरह वो कहता है कि मैं तुझे, ए मेरे बंदे, तुझे मैं क्या क्या नेमतों से नवाजूंगा, तू खुदा की तरफ पलटा। हाँ, अगर तूने शैतानी रास्ता अपनाया तो फिर खुदा अपना गज़ब दिखाता है, बताता है मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। खुदा का खौफ ही नहीं है। हम सोचते ही नहीं कि हमारा खुदा कह रहा है जिसने हमें पैदा किया। तो जो हम इतनी ज़रा सी तकलीफ़ नहीं उठा सकते, आज अगर हम किसी लम्हे इस दुनिया से चले गए तो क्या हम उस तकलीफ़ को उठा पाएंगे? जहाँ हमारा कोई मददगार नहीं होगा, हमारे अमाल होंगे। जन्नत में तो बहुत दूर की बात है, पहले तो आलम बरज़ख में ही दर्जात और तकलीफ़ात और जहन्नुम और जन्नत सब कुछ मिलता है वहाँ पर। आलम बरज़ख में अगर हम मोमिन हैं तो हमें वहीं हमारी कब्र में जन्नत मिल जाएगी, और नहीं है तो दोज़ख की तकलीफ़ें और अमालों की तकलीफ़ें तो हमें उठानी है। तो फिर क्यों गाफिल हैं? खुदा का कलाम सुन के भी होश नहीं आता, दिल लरस जाता है। अल्लाह किसी मोमिन को इस मकाम पर ना लाए कि वो ऐसे सख्त तरीन अजाब का शिकार हो। अल्लाह हमें पंजतन के सदक़े में, अपने वक्त के इमाम ज़माना जल्ला फ़रज के सदक़े में कोई मोमिन ना भटके और इस अजाब से कोई ना गुज़रे। अल्लाह हम सब को हिदायत करे, हम सब को मौत के वक्त तक हिदायत पर रखे, हमें शैतान से बचाता रहे। अल्लाह तुझे आज इमाम ज़माना जल्ला फ़रज की विलादत के मौके पर हमारी इस दुआ है कि हम सब हिदायत पर जाएं,
اپنے وقت کے امام کی پہچان کر لیں، اپنی غفلتوں سے جاگ جائیں۔ اگر ہم نے غفلتوں سے خود کو نہ جگایا تو ہمارا انجام اللہ نہ کرے ان لوگوں میں نہ ہو جو امام کے ہوتے امام کو پہچان نہ سکے، اور اپنے لیے انہوں نے عذاب اور لعنت جو ہے وہ لعنت کا ٹاک گلے میں ڈال لیا، اس پر خدا لعنت بھیجے۔ سوچئے کتنا بڑا عذاب ہے۔ خدا ہمیں ہر مشکل سے اور ہر عذاب سے بچا کے صراط مستقیم پہ رکھے، اور اپنے وقت کے امام کو ہم کانٹے نہ دیں۔ ہم دوسرے کو اپنے وہ دکھاتے ہیں کہ ہم اتنے رئیس ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، اور جو اعلیٰ ترین مومن ہوتا ہے وہ اپنے پیسے کو مومنوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی دولت کو مومنوں پہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ عیش و عشرت ہماری ہے، نہیں، اللہ ایک ایک پیسے کا حساب لے گا اور پوچھے گا کیا تم نے حق ادا کیا، کیا تمہارے ہوتے میرا کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ اب آپ کو اپنے آس پاس ہر جگہ اتنا ہوش میں رہنا ہے کہ ہم اگر ابھی مر گئے اور کوئی غافل ہم کسی سے غفلت کر دی تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کا تو ہمارے پاس خوف ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے گھر میں قرآن لگائیے۔ قرآن جب ہم سنتے ہیں تو خدا کتنا خوبصورتی سے ایسا لگتا ہے ہم سے کلام کر رہا ہے، اور کس خوبصورتی سے وہ ہمیں کتنے پیار سے اپنی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے، اور کس طرح وہ کہتا ہے کہ میں تجھے، اے میرے بندے، تجھے میں کیا کیا نعمتوں سے نوازوں گا، تو خدا کی طرف پلٹا۔ ہاں، اگر تو نے شیطانی راستہ اپنایا تو پھر خدا اپنا غضب دکھاتا ہے، بتاتا ہے میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمارا خدا کہہ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تو جو ہم اتنی ذرا سی تکلیف نہیں اٹھا سکتے، آج اگر ہم کسی لمحے اس دنیا سے چلے گئے تو کیا ہم اس تکلیف کو اٹھا پائیں گے؟ جہاں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ہمارے اعمال ہوں گے۔ جنت میں تو بہت دور کی بات ہے، پہلے تو عالم برزخ میں ہی درجات اور تکلیفات اور جہنم اور جنت سب کچھ ملتا ہے وہاں پر۔ عالم برزخ میں اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں وہیں ہماری قبر میں جنت مل جائے گی، اور نہیں ہے تو دوزخ کی تکلیفیں اور اعمالوں کی تکلیفیں تو ہمیں اٹھانی ہے۔ تو پھر کیوں غافل ہیں؟ خدا کا کلام سن کے بھی ہوش نہیں آتا، دل لرز جاتا ہے۔ اللہ کسی مومن کو اس مقام پر نہ لائے کہ وہ ایسے سخت ترین عذاب کا شکار ہو۔ اللہ ہمیں پنجتن کے صدقے میں، اپنے وقت کے امام زمانہ جل فرج کے صدقے میں کوئی مومن نہ بھٹکے اور اس عذاب سے کوئی نہ گزرے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کرے، ہم سب کو موت کے وقت تک ہدایت پر رکھے، ہمیں شیطان سے بچاتا رہے۔ اللہ تجھے آج امام زمانہ جل فرج کی ولادت کے موقع پر ہماری اس دعا ہے کہ ہم سب ہدایت پر جائیں، اپنے وقت کے امام کی پہچان کر لیں، اپنی غفلتوں سے جاگ جائیں۔ اگر ہم نے غفلتوں سے خود کو نہ جگایا تو ہمارا انجام اللہ نہ کرے ان لوگوں میں نہ ہو جو امام کے ہوتے امام کو پہچان نہ سکے، اور اپنے لیے انہوں نے عذاب اور لعنت جو ہے وہ لعنت کا ٹاک گلے میں ڈال لیا، اس پر خدا لعنت بھیجے۔ سوچئے کتنا بڑا عذاب ہے۔ خدا ہمیں ہر مشکل سے اور ہر عذاب سے بچا کے صراط مستقیم پہ رکھے، اور اپنے وقت کے امام کو ہم
کانٹے نہ دیں، پھول آپ کے راستے میں بچھائیں۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، وقت کے امام کے لیے تمام راستوں کو صاف کر دیں۔ یقیناً ہمارا امام ہم سے راضی ہوں گے۔ آئیے ہم ایک امام کے قصیدہ سنتے ہیں، اس کا اجر ہم تمام شہداء جو کہ ظلم کا شکار ہوئے ان کو ہدیہ کرتے ہیں، اور اپنے وقت کے امام زمانہ جل فرج کو ہدیہ کر کے ان تمام شہداء کو ہدیہ کرتے ہیں، اور تمام مومنین مومنات کے تمام مرحومین کو قائم ٹی وی کی طرف سے ہدیہ ہے۔ آئیے ایک قصیدہ سنتے ہیں۔ جو دے رہا ہے غیب سے ہمیں صدا وہ کون ہے؟ علی کی تیغ ہاتھ میں لیے کھڑا وہ کون ہے؟ جو دے رہا ہے غیب سے ہمیں صدا وہ کون ہے؟ علی کی تیغ ہاتھ میں لیے کھڑا وہ کون ہے؟ جو دے رہا ہے غیب سے ہمیں صدا وہ کون ہے؟ علی کی تیغ ہاتھ میں لیے کھڑا وہ کون ہے؟ مدافعین شام کے قلوب بے قرار میں، مدافعین شام کے قلوب بے قرار میں، قلوب بے قرار میں دکھا رہا ہے عشق کا جو معجزہ وہ کون ہے؟ علی کی تیغ ہاتھ میں لیے کھڑا وہ کون ہے؟ جو دے رہا ہے غیب سے ہمیں صدا وہ کون ہے؟ علی کی تیغ ہاتھ میں لیے کھڑا وہ کون ہے؟ یا مہدی، یا بروے خانہ خدا ہجوم میں کہیں کھڑا، بروے خانہ خدا ہجوم میں کہیں کھڑا، ہجوم میں کہیں کھڑا، غلاف تھام تھام کر یا مہدی، یا مہدی، یا مہدی، غلاف تھام تھام کر جو رو دیا وہ کون ہے؟ علی کی تیغ ہاتھ میں لیے کھڑا وہ کون ہے؟ جو دے رہا ہے غیب سے ہمیں صدا وہ کون ہے؟ علی کی تیغ ہاتھ میں لیے کھڑا وہ کون ہے؟ یوسف زہرا، یوسف زہرا، یوسف زہرا، یوسف زہرا، خدا کے گھر کو دیکھ کر نمازیوں کے خون سے تر، خدا کے گھر کو دیکھ کر نمازیوں کے خون سے تر، نمازیوں کے خون سے تر، نیام پر جو رکھ کے ہاتھ کھینچتا وہ کون ہے؟ علی کی تیغ ہاتھ میں لیے کھڑا وہ کون ہے؟ جو دے رہا ہے غیب سے ہمیں صدا وہ کون ہے؟ علی کی تیغ ہاتھ میں لیے کھڑا وہ کون ہے؟ یا مہدی، یا مہدی، یا مہدی، یا مہدی۔